بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 مہاجرین پر حضرت عبداللہ بن جہش کو امیر بنا کر ماہ رجب میں مقام نخلہ میں ایک قریشی قافلہ کے لیے روانہ فرمایا۔ جس روز قافلہ سامنے آیا تو اتفاقاً ماہ رجب کی پہلی تاریخ، اور رجب ان مہینوں میں سے ہے جن میں ابتدائی اسلام میں قتل و قتال حرام تھا، لیکن حضرات صحابہ اس تاریخ کو جمادی الثانیہ کی 30ویں تاریخ سمجھ رہے تھے، جیسا کہ لباب النقول سے نقل کیا ہے۔ اس لیے مشورہ کے بعد یہی قرار پایا کہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ بالآخر مقابلہ ہوا تو رئیس قافلہ مارا گیا اور 2 آدمی گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے، اور مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت آیا جو امیر سریہ نے شرکائے جہاد میں تقسیم کر دیا، اور 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکال رکھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کل مال غنیمت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں شہر حرام یعنی رجب میں مقاتلہ کا حکم نہ دیا تھا۔ بالآخر یہ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد اس کے مال غنیمت کے ساتھ تقسیم کیا۔ اس واقعے سے عرب میں یہ چرچا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہر الحرام میں قتال کیا اور قتال کو جائز قرار دیا۔ اس وقت آیت کریمہ یسألونک عن الشہر الحرام ان کے جواب کے لیے نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام بدر ہے، اور اسی کے نام سے ایک گاؤں کی آبادی بھی ہے۔ یہ عظیم الشان جہاد اسی سرزمین پر واقع ہے، جس کا واقعہ بالاختصار یہ ہے۔ قریش کا مایہ ناز اور ان کے تمام تر قوت و شوکت کا سبب چونکہ ملک شام کی تجارت، اس لیے سیاسی اصول کے مطابق ضرورت تھی کہ ان کی شوکت توڑنے کے لیے اس سلسلہ کو بند کیا جائے۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو 313 صحابہ مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر مقابلہ کے لیے خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ روحہ میں پہنچ کر ڈیرا ڈال دیا۔ روحہ مدینہ کے جنوبی جانب میں 40 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ ادھر قریشی قافلے کے سردار کو اس کی اطلاع ہو گئی، اس لیے وہ راستہ چھوڑ کر دریا کے کنارے کنارے سے قافلے کو لے کر چلا گیا، اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ جلد موقع پر پہنچ جائے اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرے۔ قریش پہلے ہی مسلمانوں کے اتشال کے منصوبے گانٹ رہے تھے۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً 950 نوجوانوں کا ایک بہت بڑا لشکر، جن میں 100 گھوڑے کے سوار اور 700 اونٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقابلے میں روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار بھی شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور صدیق اکبر اور دوسرے صحابہ نے اپنی جان و مال کو پیش کر دیا۔ عمر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم عمر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شرکت جہاد سے روک دیا تھا، تو وہ رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عمر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک جہاد ہوئے۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ نے اٹھ کر کہا کہ خدا کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑے، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ مقداد رضی اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر آپ بہت مسرور ہوئے، آگے بڑھنے کا حکم فرمایا۔ بدر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان تو اپنا قافلہ تجارت کو لے کر نکل گیا ہے، اور قریش کا بڑا لشکر اسی میدان کے دوسرے کنارے پڑا ہے، اور قافلہ نکل جانے کے بعد بھی ابو جہل نے لوگوں کو یہی مشورہ دیا کہ جنگ کو ملتوی نہ کیا جائے۔ مسلمانوں کا یہ لشکر سن کر آگے بڑھا، لیکن قریش پہلے ہی پہنچ کر ایسی جگہ پر قابض ہو چکے تھے جو جنگی محاذ کے لیے بہتر تھی۔ پانی کے مواقع بھی سب اس طرف تھے۔ مسلمان پہنچے تو ایسی رتیلی جگہ ان کے حصے میں آئی کہ ان سے چلنا دشوار ہونے لگا، اور پانی کا نام نشان تک نہیں تھا۔